فہم دین کلاس کے اندر یہ جو سوال کا سلسلہ چلا ہوا ہے، اسی سوال کا اگلا حصہ ہے کہ ہماری جو فرقہ واریت ہے یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ فرع کو اصل بنا دیا گیا اور اصل کو فرع کی جگہ پر اور فرع کو اصل کی جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارا حقیقی اعزاز مسلمان کہلانا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جس طرح بنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شعوب میں، قبائل میں، رنگوں اور الوان میں اور اوطان وطنوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ تقسیم محض شناخت اور تعارف کے لیے، لیکن ان بنیادوں پر افتخار اور امتیاز یا برتری یا کمتری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید جرم قرار دیا ہے کہ یہ شعوب اور قبائل، نسل اور خاندان، وطن، ملک، رنگ کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا یہ درست نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص اس بنیاد پر بڑا بن جائے کہ وہ عربی ہے، وہ اجمیوں کو لتاڑے، غلط ہے۔ کوئی صرف اس لیے افضل کلائے کہ وہ گورا ہے، یہ سید ہے، یہ قریشی ہے، یہ غیر قریشی ہے، یہ بوسن ہے، یہ ملک ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، لہذا وہ دوسروں کا جینا دو بر کر دے، یہ اسلام کی نگاہ میں درست رویہ یاد رکھیں۔ لہذا کسی شخص کا راہ راست پر ہونا اس پر منحصر نہیں ہے کہ وہ دیوبندی ہے یا بریلوی، سنی ہے یا شیعہ، مقلد ہے یا غیر مقلد، وہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دے۔ لہذا جس طرح اصل معیار عزت انسان ہونا ہے، رنگ اور نسل، زبان، قبیلے، خاندان یہ محض شناخت کے لیے، اسی طرح ہمارا حقیقی اعزاز مسلمان ہونا اور مسلمان کہلانا ہے۔ سنی، شیعہ، مقلد، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی محض اپنے مکتب فکر کی پہچان کے لیے ہے۔ جو آدمی جوہر انسانیت کو معیار عزت جاننے کی بجائے رنگ و نسل کو اولویت دیتا ہے، جس طرح وہ ننگے انسانیت ہے، اسی طرح جو آدمی اسلام کو پیمانہ عزت نہیں مانتا، سنی شیعہ کی نسبت کو ترجیح دیتا ہے، وہ بھی یقیناً اسلام کے لیے محض تہمت اور داغ ہے۔ وہ نہ تو اپنی عزت افزائی کرتا ہے اور نہ اسلام کی شان بڑھاتا ہے۔ جس طرح رنگ و نسل اور وطن اور زبان کے ندی نالے آدمیت کے سمندر میں جا کر جذب ہو جاتے ہیں، اسی طرح بے عین ہی مسلکوں کی موجیں اور لہریں دریائے اسلام کے دامن میں اٹھتی اور تحلیل ہو جاتی ہیں۔ وہ ندی نالے بھی سمندر کے حصے ہیں۔ اسلام ہے تو ندی نالے، لہٰذا سمندر ہے تو یہ موجیں، نہریں بھی دریا کا صدقہ ہیں۔ تو گویا ان میں اصل اور فرع کا فرق یہ ہے کہ فرع اپنی اصل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا تشدد پسندی کے ذوق اور رجحان نے معاملے کو بگاڑ اور انتشار تک پہنچا دیا ہے۔ جو اصل تھی اس کو فرع بنا دیا گیا، جو فرع تھی وہ اصل کی جگہ سنبھال کر بیٹھ گئی۔ تو اب ہم سنی شیعہ پہلے ہیں، دیوبندی مسلمان، دیوبندی پہلے ہیں، مسلمان بعد میں، بریلوی پہلے ہیں، مسلمان بعد میں، شیعہ پہلے ہیں، مسلمان بعد میں۔ تو لہٰذا ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان پہلے ہیں، بعد میں سنی ہیں، بعد میں شیعہ ہیں، بعد میں مقلد ہیں، بعد میں غیر مقلد ہیں، بعد میں ہم دیوبندی، بریلوی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، نقش بندی ہیں۔ تو لہٰذا اصل ترتیب جو اسلام کی طرف سے ہے وہ فرض اور واجب کی ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن اور سنت کے جو دیے ہوئے احکام فرض اور واجب ہیں اس پر لوگوں کو دعوت دیں، ایمانیات کی دعوت دیں، اصلاح اعمال کی دعوت دیں، اصلاح اخلاق کی دعوت دیں، نصح و خیر خواہی کی دعوت دیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی دعوت دیں۔ بعد میں یہ ساری دعوتیں، ہمارا اسلام جو سمندر کی مانند، دریا کی مانند ہے، اس پر دشمن حملہ آور ہو چکا ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔